إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ انسان اکیلا ہی اس دنیا میں آیا ہے اور اکیلا ہی اس دنیا کو چھوڑ کر یہاں سے جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات انسان کو سمجھائی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فرمایا تم سب کے سب
اکیلے اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، اور جب یہ عقیدہ انسان اپنے دل میں پختہ کر لیتا ہے، اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، تو اس کے لیے زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آج جو لوگ پریشانیوں میں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہماری چیزیں ہیں، سہولتیں ہیں، جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے، اور ان چیزوں کو سنبھالتے ہوئے اور ان کی رکھوالی کرتے ہوئے آج انسان بہت ساری لڑائیوں کا اور اختلافات کا بھی شکار ہے۔ دولتوں کی وجہ سے لڑائی، مکانوں کی وجہ سے لڑائی، زمینوں کی وجہ سے لڑائیاں۔ یہ نہیں سوچتا کہ جس چیز کے لیے میں لڑ رہا ہوں یہ تو یہاں بھی رہ جانی، یہ تو سب کچھ عارضی ہے، یہ سب کچھ فانی ہے۔ جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کچھ فانی ہے، تو پھر ہمارا زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں، انسانوں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا نا، تم اکیلے آئے دنیا میں، ایسے ہی تم سب نے فردن فردن ہمارے پاس آنا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ، یہ دنیا، یہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کہ جس چیز نے تمہارے کام آنا تھا تم نے اس چیز کو اپنی کمروں کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ تمہارا ایمان، تمہارا دین اسلام، تمہاری توحید، تمہارا رسالت پر ایمان، اور ایمان کے سارے اجزاء، ارکان ایمان، اجزاء ایمان، یہ ہم نے تمہیں تمہاری ہی کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر، یہ سب کچھ ہم نے تمہیں سمجھا دیا، پڑھا دیا۔ اس چیز کو، اس سبق کو تم نے پسے پشت پھینک دیا، اور جس کی طرف تم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جس کے لیے لڑتے تھے، آپس میں مرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، لڑائیاں کرتے تھے زمینوں کی وجہ سے، وہ سب کچھ تمہارے چیزیں جو سی ہیں وہ دنیا میں رہ گئیں، اور جو تم نے لے کے آنا تھا اس کو تم نے کمر کے پیچھے پھینک دیا۔ یعنی دنیا کو سر پہ اٹھا لیا، اور جب ہمیں موت آئی تو دنیا تو ساتھ نہیں گئی، اور جس چیز نے کام آنا تھا اس کو ہم نے پسے پشت پھینک دیا۔ یہ بڑی گہری بات ہے اگر ہم اللہ کی اس بات پہ غور کریں تو۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، ہم چاہتے یہی ہیں سب، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو زیادہ سوچتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں سوچتے۔ ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں سب پیچھے، دنیا آگے۔ فرمایا یہ جو چیز ہے نا کہ دنیا کو سر پہ اٹھانا، حالانکہ ہم نے تمہیں دنیا میں دنیا کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، ان کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کو منع کیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، وہ شیطان کے وسوسے میں آگے پھل کھا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کو چھین لیا تھا۔
ان کو زمین پہ اتار دیا۔ ہم تو اس امتحان کے اندر ہیں کہ جس جگہ سے ہمیں نکالا گیا تھا اور نکلوانے والا ہمیں شیطان، اور ہم اپنی خواہش کے پیچھے چل کے شیطان کی چنگل میں آ گئے، اور اس نے ہمیں ہمارے اصل گھر سے، جنت سے باہر نکلوا دیا۔ اب ہم اس امتحان کے اندر ہیں کہ ہم نے اپنی اس جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور یہ امتحان بڑا سخت ہے، کیونکہ انسان ہے نا، یہ اپنی خواہشات کی زیادہ مانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا خاضرۃ حلوۃ، یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، یہ بڑی میٹھی ہے، بڑی رنگ رنگیلیاں ہیں اس کی، بڑے ٹھاٹ پاٹ ہیں اس کے، بڑی چمک دمک ہے اس کی، اور یہ بڑی میٹھی ہے۔ فطرت ہے انسان کی، میٹھا پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو اس دنیا کے پیچھے چل پڑا اور اس نے اس دین کو، اس قرآن کو، سنت کو جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی، اس کو چھوڑ دیا، تو یہ انسان سراسر خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیزیں قرآن مجید کے اندر ہمیں بتائی ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان سے کہیں اے لوگوں کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ تم سب سے زیادہ خسارے میں، گھاٹے میں کس وقت جاتے ہو؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جب تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں دنیا کے لیے ہو جاتی ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تم رب سے منہ موڑ کے، شیطان کے پیچھے چل کے، دنیا کے پیچھے چل کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہو، جبکہ ہمیں ہمارا رب وہ اس چنگل سے نکال کے ہمیں دین کے راستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ اور اس چیز کو سمجھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ دیتے ہیں کہ انسان تو یہ سمجھ لے کہ یہ جو کچھ آج تیرے سامنے یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم فردن فردن، اکیلے اکیلے ہمارے پاس آؤ۔ یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہے، مشہور ہے، فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے جو اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ فرمایا اس کے رشتہ دار بھی جاتے ہیں، اس کا مال بھی جاتا ہے، اس کا دین بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن جب تدفین ہو جاتی ہے رشتہ دار بھی واپس، مال بھی واپس، سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، تو جب دفنا کے لوگ واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑے سے لمحے کے لیے مردے کے یہ سماعت جو ہے، یہ کان جو ہے، اس کو کھول دیتا ہے، اور اللہ جانے والوں کے قدموں کی آواز اس مردے کو سناتا ہے۔ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ مردہ اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب جو سب آئے ہوئے تھے اس کے جنازے پہ، ان کے قدموں کی چاپ، ان کی آواز اللہ تعالیٰ اس مردے کو سناتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے سبق یہی ہوتا ہے، یہ وہی ہیں جن کے لیے تو محنتیں کر رہا تھا، تجھے اکیلے چھوڑ کے آج سب واپس جا رہے ہیں۔ یہ ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کہ تم فردن فردن، اکیلے خالی ہاتھ ہمارے پاس آؤ۔ اب ہم سب لوگ اس حقیقت کو جانتے بھی ہیں، سب کو پتہ ہے ہمیں کہ جب ہم نے مرنا ہے، نہ تو ہمارے کفن کی کوئی جیب ہے، ٹھیک ہے، اور قبر بھی ہماری ویسی ہونی ہے جیسے سب کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بڑا امیر تھا، اس کی قبر بڑی ٹھیک ٹھاک کر کے کوئی ٹائل پتھر لگا کے بنا دو، جیسے غریب کی قبر ہے ویسی امیر کی قبر ہے۔ اب ان حقیقتوں کو ہم سب جانتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں، جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، تدفین میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم عملی زندگی کے اندر اس چیز سے غافل ہیں۔
ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ نے ریزن بھی بیان کیا، وہ یہ ہے کہ انسان کی لمبی لمبی امیدیں ہیں۔ اس نے یہ سمجھ لیا، اللہ اکبر، عقیدے کے حوالے سے اللہ نے بات کی قرآن میں، مشرکین کو لے کے اللہ نے چیپٹر چلایا، قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں وہ اللہ کی توہین کرتے ہوئے امیدیں اللہ سے نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں لگاتے۔ دیکھ لو نا، ہم انسان خود ہی، ابھی ہمیں اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری پلاننگز اور ہماری امیدیں وہ بڑی لمبی لمبی فہرست ہے۔ ایک میں نے وہاں پہ مکان بنانا ہے، میں نے وہاں پہ جا کے رہنا ہے، میں نے بچے کو باہر بھیجنا ہے، میں نے بیٹی کو اتنا پڑھانا ہے، یہ سارے سکیچ ہم اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے، موت سے غافل ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید میں یہ چیزیں یاد دلاتا ہے کہ انسان، تیری یہ لمبی امیدیں، تیرا یہ سوچنا کہ میں نے ہمیشہ ہی رہنا یہاں پہ، یہ تجھے غافل کر رہا ہے، یہ تجھے مروا رہا ہے۔ دنیا کی مار تجھے اس وجہ سے پڑ رہی ہے کہ تو اپنی آخرت سے غافل ہے، اور تو نے اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا اور کرنی بھرنی والا نہیں سمجھا۔ فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، جو قرآن تھا، جس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت تھی، جس نے تمہیں صراط مستقیم دکھانا تھا، جس نے تمہیں دنیا کے اندر عروج دینا تھا، جس نے تمہیں حکومتیں دینا تھی، سرداریاں دینا تھی، غلبہ دینا تھا، جس قرآن نے، تم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور لمبی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لی۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، نبی کی رسالت کے اوپر جان دینے والوں نے آج دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور دین کو، قرآن کو پس پشت پھینک دیا۔ یہ میری باتیں نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ یہ 7واں پارہ سورۃ انعام ہے، کوئی 95-96 نمبر آیت ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اللہ کہتے ہیں انسانوں، تمہارا جرم یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم نے اپنی کمروں کے پیچھے پھینک۔ دیکھ لو آج دنیا کا سب کو پتا ہے، دین کا کوئی نہیں پتا کسی کو۔ حیرانگی ہے، حیرانگی کہ ہمارے 50+ جو لوگ ہیں وہ بھی طہارت کے، غسل کے، وضو کے مسائل ابھی تک نہیں جانتے۔ ابھی تک مولویوں کو پابند کیا جاتا ہے، جی کوئی طہارت کے اوپر جمعہ پڑھائیں، کوئی وضو کی فضیلت پہ پڑھائیں، کوئی نماز کے طریقے پہ پڑھائیں۔ یار جب ہم بالغ ہوئے تھے نماز تو تب بھی فرض تھی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے نا، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو مارا کرو کہ چل مسجد نماز پڑھ چل کے۔ ہم نے تو 10 سال کی عمر سے پہلے نماز کو سیکھنا تھا، یہ ہمارے اوپر فرض تھا۔ ہم نے طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، پاکی اور پلیدگی، ان سب چیزوں کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنا تھا 7-8 سال کی عمر میں۔ بچہ 2-3 سال کا ہو جائے نا تو مائیں پیمپر چھڑواتی ہیں، بعض خواتین پیمپر چھڑوا دیتی ہیں بچے کا کہ اس کو عادت پڑے کہ میں ان ساری عمر پیمپر ہی نہیں پڑھنے، یہ باتھ روم ہے، یہاں پہ جانا ہے قضاء حاجت کے لیے۔ اور اگر بچہ پھر بھی اندر پیشاب کر دے تو ماں اس کو مارتی ہے بچپن سے ہی۔ یعنی ہم نے یہ چیزیں بچپن سے سیکھنا تھی، طہارت کو، غسل کو، وضو کو، طریقہ نماز کو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ان کو روزے رکھوایا کرتے تھے تاکہ ان کو عادت پڑے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزہ چیز کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب وہ بھوک سے رونے لگتے ان کو کھلونے لا کے دیتے تھے کہ کھلونوں سے کھیل لو، کسی طرح وقت پورا کرو۔ لیکن ہم نے دین کو ایسا پس پشت پھینکا
کہ ہماری اتنی عمریں ہو گئیں، ابھی تک ہم پابند کرتے ہیں مولویوں کو یا کسی بڑے کو کہ جی طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، یہ چیزیں ہم آج تک پابند کرتے ہیں، ہمیں یہ بتائی جائے۔ نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، کبھی آپ اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ پڑھ کے آتا اس کو مسجد میں بٹھاتے، وہاں پہ ہی وہ رہتا تھا، وہاں پہ اس کا کھانا پینا ہوتا تھا، وہاں اس کو اپنی نگرانی کے اندر ہمارے نبی خود یہ سارے کے سارے بنیادی مسائل سکھایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے طہارتیں، غسل، روزوں کے مسائل، نمازوں کے مسائل کوئی جمعوں کے اندر نہیں سنے تھے، وہ آپ کے پاس آپ کی کلاس میں شریک ہوتے تھے، آپ کی کلاس چلتی تھی مسجد نبوی کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور ایک انصاری صحابی ہم دونوں مل کے کاروبار کیا کرتے تھے، ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں وہ بیٹھتا تھا، دوسرے دن میں بیٹھتا تھا، جس دن وہ ہوتا تھا وہ مجھے شام کے وقت آ کے ساری باتیں سناتا، جس دن میں ہوتا تھا اللہ کے نبی کی کلاس میں شام کے وقت میں جا کے اس کو دن بھر میں جتنے مسائل سنے ہوتے وہ بتایا کرتا تھا۔ صحابہ نے تو دین اس طرح حاصل کیا ہے۔ ہمارے نبی کے جو جمعے ہوتے تھے ان میں ترغیب دلائی جاتی تھی، طریقے نہیں بتائے جاتے تھے، نماز پر ترغیب دی جاتی، روزے پر ترغیب دی جاتی، دعوت فی سبیل اللہ پہ ترغیب دی جاتی، جہاد فی سبیل اللہ پہ ترغیب دی جاتی۔ ہمارے نبی کے جمعے یہ ہوا کرتے تھے۔ ہم نے دین کو پسے پشت پھینکا، اللہ نے قرآن میں اس چیز کو بیان کیا ہے، قیامت والے دن لوگوں تم اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، اور آج جو تمہاری کیفیت ہے وہ یہ ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کہ تم نے دینداری کو، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بھی حاصل نہیں کیا، قرآن کو پس پشت پھینک دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جہاد پہ جمعہ پڑھاؤ تو اعتراض ہے، اسلام کی بات کرو، غلبہ اسلام کی بات کرو، غصے چڑھ جاتے ہیں، مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کس طرح کا جمعہ پڑھاتے ہیں، جبکہ پورا ہفتہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہم اتنا نہیں کرتے کہ ہم اپنی مسجد میں کسی بھی کلاس کا آغاز کر کے وہاں پہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، نماز کے طریقے سیکھ لیں، وضو کے مسائل سیکھ لیں۔ قصور ہمارا ہے، غلطیاں ہمارے اندر ہیں۔ آج نیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کے اوپر اگر کوئی بندہ اچھا استعمال کرے نا تو کتابیں، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں جو اگر آپ خریدنے جائیں یقین مانے 50 60 ہزار کا سیٹ ملتا ہے کتابوں کا۔ ہمارے لیے آسانی ہے، اگر ہم نیٹ کا درست استعمال کریں تو ہم مفت میں وہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ دین پڑھنا، مسائل سیکھنا، عبادات کو سیکھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کی مسجد میں کلاس ہوتی تھی ترجمے کی، اللہ کے نبی کی مسجد میں ترجمے کی کلاس ہوتی تھی۔ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور ان سے کہتے کہ آج جتنے مسائل تم نے مجھ سے پوچھنے ہیں پوچھ لو، حدیثیں اٹھاؤ۔ پورا دن اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے رہتے، ہر نماز کے بعد صحابہ سے خود کہتے جو مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ صبح بیٹھتے فجر سے لے کے عشاء کے بعد تک نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھ کے صحابہ کو مسائل سمجھاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں وہ کثر مسائل کی ہم نے حاصل نہیں کرنی، آپ جمعے کے اندر بیان کریں۔ اللہ کے نبی کی کیفیت جمعہ کی، صحابی کہتے ہیں آپ کے رخسار سرخ، کان سرخ ہو جاتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کہ آپ ہمیں شدید قسم کے حملے سے ڈرا رہے ہوتے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی آپ کے خطبے کی۔ اور وجہ یہ ہے عزیز بھائیوں کہ ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے، کتاب اللہ کو پسے پشت پھینکا ہوا ہے، جبکہ یہ ساری بنیادی ضرورتیں، عبادتیں جو ہماری ضرورتیں تھیں، ہم نے ان کو 7 8 10 سال کی عمر تک سب کو حاصل کرنا تھا، سیکھنا تھا۔
اور جب ہم نے دین کو چھوڑا پھر ہمارے اوپر پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں اور غلامیاں اور دنیا ہمارے پاؤں کی بیڑی بن گئی. ہماری سوچ صرف دنیا تک، آخرت کی نہیں. سب کچھ برباد ہو گیا. اسی حالت میں انسان رہتے ہیں. پھر موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی اس کے پاس تیاری نہیں، کوئی اس کے نامہ عمل کے اندر کوئی نیکی نہیں کہ جس کو وہ اللہ کے حضور پیش کر سکے، اللہ کے سامنے دکھا سکے. سوچے نا انسان کہ میرے رب نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ میں اللہ کے دی ہوئی کتاب کلام قرآن مجید اس کی ایک آیت کا روزانہ کی بنیاد پہ ترجمہ ہی پڑھ لوں. کھاتا میں اللہ کا ہوں، رہتا اللہ کی زمین پہ ہوں، اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء سے فائدے اٹھاتا ہوں، اللہ کی رحمت سے ہوں جو کچھ بھی ہوں. اگر میں اسی حالت میں مر جاؤں، اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، کیا ہے میرے پاس؟ عزیز بھائیو ذرا اپنے آپ سے ہم پوچھیں تو صحیح، ہمارے پاس کیا ہے کہ کس منہ سے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب ہم نے اپنے کردار کے اوپر غور کر کے سوچنا ہے. ہم کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہاں میں مجرم ہوں، میں نے واقعتاً اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی کل خود شکایت لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. ہمارے نبی مقدمہ لڑیں گے. اٹھاؤ قرآن مجید کو 19ویں پارے کو، سورۃ الفرقان کو. وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے اے میرے رب، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا تھا. نبی مقدمہ لڑے گا، نبی رسول شکایت کرے گا، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم کے لوگ آ جائے ہیں تیرے سامنے، پوچھ ان سے، انہوں نے اس کلام کو، کتاب اللہ کو، قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا تھا. اور ہم نے واقعی چھوڑا ہوا ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، لوگوں وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم نے فردن فردن ہمارے پاس آنا ہے. مر جاؤ گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، مکان، جائیدادیں، بلڈنگیں، زمینیں، اولادیں، بیویاں، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. اکیلے ہمارے پاس آؤ گے. اور کیفیت تمہاری یہ ہے کہ جس چیز نے، جس دین نے تمہارے کام آنا ہے، تم نے اس دین کو چھوڑا ہوا ہے. تو کیا لے کے جانا ہے اللہ کے سامنے؟ اور جب دین کو چھوڑا پھر پریشانیاں آئیں. اچھا آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں. آج 19 ذو الحجہ ہے، کل 18 ذو الحجہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن. حضرت عثمان کو ہی پوچھ لیں آپ. حضرت عثمان بڑے فخر سے یہ بات کیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. زمانہ جاہلیت میں ایسا پاک باز انسان جس کو دنیا میں جنتوں کی بشارتیں زبان نبوت سے، جس کی حیات کی گواہیاں خود اللہ کے رسول دیتے ہیں. کریکٹر کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں بھی میں عثمان نے کبھی زنا نہیں کیا. حالانکہ اسلام نہیں آیا، لیکن روح اتنی پاکیزہ ہے، نفس اتنا طیب اور اچھا ہے. کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے، کہ وہ زمانہ جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا، شرابیں پینے کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، حرام زندگیوں کی وجہ سے، حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالنے کی وجہ سے، شرک اور بدعات کی وجہ سے، عثمان ذو النورین کا کردار کہتے ہیں اس دور کے اندر بھی میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی.
اور جب اسلام آیا تو وہ تو جانیں قربان کرنے والے تھے اسلام پہ، جانیں قربان کرنے والے۔ یہ اپنی خواہشات کو ترک کرنا یہ صحابہ کے لیے بڑا معمولی تھا، وہ تو جانیں قربان کر دیتے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان، لیکن کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب ان کے سامنے کسی قبر کو کھودا جاتا کسی مردے کو دفنانے کے لیے، عثمان ذو النورین اتنا رویا کرتے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی، آنسو گر گر کے داڑھی بھیگتی اور داڑھی سے وہ آنسوؤں کے قطرات زمین پہ گرتے، قبر کی کھودی ہوئی مٹی کو تر کر دیا کرتے تھے حضرت عثمان کے آنسو۔ ان سے کہا جاتا یا عثمان آپ قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کرتے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو بندہ اس منزل میں کامیاب ہو جائے گا اگلی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، جو قبر کے فتنے کے اندر پھنس جائے گا اگلی ساری کی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے دین کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی انہوں نے کہا ہماری کوئی مرضی نہیں، کوئی خواہش نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ صحیح بخاری میں ایک دفعہ کسی آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر بے جا اعتراض کیا، بے جا اعتراض حضرت عمر کی خلافت پہ۔ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، قریب تھا کہ اس بندے کو پکڑ لیا جاتا اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی۔ پاس ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب امیر المومنین کی یہ کیفیت دیکھی نا کہ بڑے غصے میں آگے ہیں، فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اب اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ کے بندو درگزر کرنا سیکھو، غصے میں نہ آیا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ خذ العفو، عفو کو، درگزر کو، معافی کو لازم پکڑو۔ عبداللہ بن عباس عینی شاہد ہیں، بخاری کے لفظ ہے حدیث کے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کی یہ آیت سننے کی دیر تھی، فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ دور ہو گیا۔ ہمیں بھی غصے آتے ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ یہ غصہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ غصے میں آئے، غصے کے اندر آ کے پھر اس کا اپنے عقل کے اوپر کنٹرول نہ رہے، یہ گالیاں بکے، گالی گلوچ کرے، جھگتے لگائے، مار پیٹ کرے، قتل و غارت کرے۔ شیطان فساد چاہتا ہے زمین پہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں غصہ آئے نا تو یہ سمجھا کرو یہ شیطان کی طرف سے، الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے۔ لیکن ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں غصہ آیا ہو تو ہم اللہ کے حکم کو سمجھ کے نبی کے حکم کو سامنے رکھ کے اپنے غصے کو چھوڑیں۔ ایمان نہیں ہے اتنا۔ بڑے بندے آتے ہیں جی طلاق دے بیٹھا ہوں بیوی کو، کیسے دیا طلاق؟ جی بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ بڑے بندے ایسے، لڑائیاں، قتل و غارت، فساد، گالی گلوچ، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو مکہ مار دیا، کسی بڑے کو گالی دے دی، وجہ یہ مجھے غصہ آ گیا۔ امیر المومنین، 12 ملکوں کا اکیلا حکمران، 44 لاکھ مربع میل کا مالک، لیکن رب کے حکم کے سامنے بالکل عاجز۔ یہ وہ ادائیں ہیں صحابہ کی جو اللہ کو پسند تھی کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اولین ترجیح دیں گے۔ عزیز بھائیو، اس کتاب کے ساتھ جڑے، یہ جو قرآن ہے نا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ جب ہم اس دین کے ساتھ جڑیں گے پھر ہمارے پلے کچھ ہوگا کہ کل کو ہماری آنکھیں بند ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر کے اندر پڑے ہوگے نا، فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، تو وہ بندہ آگے سے ابھی جواب نہیں دے گا
کہ اس بندے کے نیک اعمال قبر کے اندر آ جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے ہم تمہیں اپنے اس آدمی کے پاس داخل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ نمازی تھا، یہ پرہیزگار تھا۔ حدیث کے لفظ ہے، فرشتہ آئے گا مردے کے پاس، اس کی نماز کھڑی ہو جائے گی، اس کا روزہ کھڑا ہو جائے گا، اس کا صدقہ خیرات کرنا، اس کا نیکی کا حکم دینا، برائی، یہ عمل ہوں گے انسان کے کردار، کریکٹر جو آج ہم نے کرنے ہیں۔ قبر میں آ جائیں گے، فرشتوں کو اس بندے کے، پنجابی میں کہتے ہیں لاگے نہیں لگن دیں گے، کچھ نشانیاں، کچھ ماحول اللہ تعالیٰ ایسے بنائیں گے جن سے ثابت ہو جائے گا یہ بندہ بخشیا بخشوایا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ عصر کی نماز کا پابند ہے، فرشتے اس سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ماحول ایسا بنائیں گے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، وہ کہے گا پیچھے ہو جاؤ، سورج غروب ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، سب سے پہلے میں نماز پڑھوں گا پھر تمہیں دیکھوں گا۔ یہی کیفیت ہوگی جو انسان کی بخشش کے لیے کافی ہوگی کہ یہ بندہ نمازی تھا۔ لیکن ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے۔ دین کیا؟ اجنبیت۔ یقین مانے ایسے ایسے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگ کہتے ہیں پہلی یاری سنے ہیں، اور کہنے والا کون ہے؟ جڑا 60 تو اتے ٹپ گئے ہے، جس کی عمر 70 سال ہے۔ او بھائی تو 70 سال کیا کرتا رہا؟ تیرا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، دین سے، محمد پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماحول اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ دین سے غافل نہ ہو، اس دین نے تمہارے کام آنا ہے۔ اسلام کو نہ چھوڑو، 5 نمازیں پڑھ کے مت گمان کیا کرو جی بس میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امت کو ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے، صرف میاں والی بنگلہ کی حد تک نہیں، اسلام پوری دنیا کا دین ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ نے کچھ ایسی خصوصیات دی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان خصوصیات میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، فرمایا بعثت الی الناس کافہ، مجھے کسی ایک علاقے، محلے یا ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مجھے محمد کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی کا کام تھا وہ ساری دنیا میں جا کے توحید کو غالب کرتا؟ نہیں عزیز بھائیو، نبی نے اپنی جماعت تیار کی تھی، نبی 1.5 لاکھ صحابہ کو چھوڑ کے خود دنیا سے چلا گیا، صحابہ کے آگے شاگرد، تابعین، تبع تابعین، یہ سلسلہ چلتا رہا محدثین کا۔ آج بڑی بڑی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، قرآن مجید مکمل طور پہ محفوظ آج ہمارے پاس ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں ہے۔ لیکن کیا ہمارے پاس اس طرح کی محنت ہے جو محدثین کے پاس تھی؟ یہ کریکٹر عزیز بھائیوں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب ہم دین کو پوچھیں گے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، کچھ شرک کرنے والوں کا، کہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دین سے باغی ہوتے ہیں، اور وہ کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، یہ پیر، یہ بزرگ، یہ کرنی بھرنی والا ہے، یہ قبر والا، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کی اللہ کے ساتھ بڑی دوستی ہے، یہ مجھے اللہ سے بھی بچا لے گا۔ اب یہ جو شرکیہ عقیدے ہیں نا، قسم اللہ کی، یہ بندے کی ساری عبادتوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، عمرے، یہ اسلام کے اعمال، ان سب کی بیس میں عقیدہ توحید۔ جس کے پاس توحید ہی نہیں ہے اس کا عمل کیا ہے؟ ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں جب بندے کی عبادت کے اصل کے اندر، جڑ کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہوتا۔ اور یقین مانے بڑے بڑے ایسے بگڑے ہوئے عقائد ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور ان عقیدوں کی وجہ سے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے تو بزرگوں کے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے ہیں، اب شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھا کے وہ جو سبق اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ تم نے دین پہ چلنا ہے، اس نے دین کو پیچھے کر دیا کہ ہمیں دین پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یار جتنے مولویوں کو برا کہتے ہیں نا،
مجاہدین کو باتیں کرتے ہیں، ان کے اندر یہی سوچیں ہوتی ہیں کہ ہم تو فلانے پیر کے ساتھ ہیں، وہ ہمیں بچا لے گا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہیں ہمارے سفارشی۔ اس کو بولتے ہیں جبری سفارش، جبری سفارش۔ کچھ سفارشیں ایسی ہوں گی جو اللہ خود حکم دیں گے، 8 قسم کی سفارشیں ہوں گی جن میں انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، نابالغ بچے ہیں، شہداء ہیں، حفاظ ہیں، ان کی سفارشیں ہوں گی، ان کو اللہ حکم دیں گے کہ یہ میرا بندہ میرے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کرایا، اللہ اس مجاہد کو کہیں گے میں تجھے سفارش کا حق دیتا ہوں، 72 آدمی تو نے منتخب کرنے ہیں جن کو چاہے جنت کے اندر لے جا۔ حافظوں کو کہا جائے گا، علماء کو کہا جائے گا، انبیاء بھی سفارش کریں گے، کیونکہ کردار بڑا زبردست تھا پیچھے۔ اور جو شرک کرنے والا ہوتا ہے نا، یہ جبری سفارش کرواتا ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے آزاد کرے، ہم چاہے کوئی عمل کریں یا نہ کریں۔ دیکھ لو مشرکین، وہ کہا کرتے تھے جی لات منات عزا حبل یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں، ان کی ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جاریاں ہیں، ڈائریکٹ براہ راست، اور اللہ ان کی نہیں موڑتا۔ یہ شرک میں اللہ کی بے عزتی ہو رہی ہے، توہین ہے اللہ کی، بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، انہوں نے عقیدہ نہیں پڑھا، توحید کو نہیں سمجھا، رسالت کو نہیں سمجھا، انہوں نے اپنے سب سے جلیل القدر اور انبیاء میں سب سے افضل نبی کو پیچھے کر دیا، اور اپنے بزرگ، اپنی قبریں، اپنے بابے شابے ان کو آگے رکھ کے کہا یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ براہ راست اللہ ان کی سنتا ہے، ہم نے ان کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، ہم دین کو چھوڑ دیں، نمازیں روزے نہ کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور اللہ معاف کرے، ایسی ایسی گپیں ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ ہم نے سنا ایک آدمی سے، وہ کہہ رہا تھا، کہتا ہے ایک عورت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس آئی، کہتی ہے میرا چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا ہے، تم کیسے پیر ہو، تم کیسے ولی ہو کہ ہمارے چھوٹے سے بچے کو فوت کر دیا گیا، تم اس کو بچا نہیں سکے؟ ذرا شرکیہ باتوں کے گھنونے پن کا اندازہ کرنا عزیز بھائیو۔ تو کہتے ہیں پیر عبد القادر نے کہا کیوں انج کیوں ہو گیا، میری حکومت میری سرداری انج ہو جاوے، اے برداشت نہیں ہوئے گا۔ تب پیر عبد القادر جیلانی نے ایسے اپنا ہاتھ اوپر کیا، وہ چوتھے آسمان پہ ملک الموت ابھی اس کی روح کو لے کے جا رہا تھا، اس نے وہاں سے روح والی تھیلی چھین لی، اس سے روح والی تھیلی اس سے چھین لی، اور جتنی روحیں تھی اس کے اندر سب کو چھوڑ دیا، اور سب روحوں کو ان کے جسموں کے اندر لوٹا دیا، سب کے سب زندہ ہو گئے۔ ملک الموت اللہ کے پاس گیا۔ یہ گپ میں نے خود سنی ہے، میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ عقیدوں کا بگاڑ کس حد تک ہے کہ لوگ شرک میں اللہ کی توہین کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تے ملک الموت پھر اللہ کو گیا، جا کے اللہ نے شکایت لائی کہ انجن جو ہے، تو اللہ گھبرا گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، تے اللہ گھبرا گیا۔ اللہ کہتا ہوں پیر عبد القادر چوتھے آسمان تک ہی رہے نا، اتنے تو نہیں آیا، اگر وہ اوپر آ جاتا تو مجھے اپنی خدائی اس کو دینا پڑنی تھی۔ یہ معاذ اللہ شرک کا عنصر ہم مسلمانوں کے عقیدوں میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ یہ جبری سفارش کہ ہمارے بزرگ اللہ کو زبردستی کر سکتے ہیں کہ تو ہماری سفارش کر، ہمارے مردوں کو معاف کر، یہ جبری سفارش اس کو بولتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، کہا لوگو آج تم دنیا میں دین کو چھوڑ کے اللہ کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ سوچ بیٹھے ہو کہ یہ ہمیں اللہ سے بھی چھڑا لیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے، معاذ اللہ۔ جنت حسین دی، یہ بھی آپ نے ساری باتیں سنی ہوئی، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہم علی علی کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ او بھائیو، قیامت والے دن کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، قسم ہے اللہ کی، آپ کو واضح عقیدہ ملے گا۔ قیامت کا دن ہوگا،
یہ اتنی بڑی زمین اور یہ اتنے بڑے آسمان، 7 زمینیں اور 7 آسمان اللہ کی انگلیوں کے اوپر ہوں گے، انگلیوں کے اوپر۔ این ملوک الارض، این الجبارون، این المتکبرون، اللہ تبارک و تعالیٰ صدائیں لگائیں گے میدان محشر میں، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے سرکش لوگ، کہاں ہیں متکبر لوگ جو میری توہین کرتے تھے؟ آج دیکھو زمین و آسمان میری انگلیوں پہ ہے، آؤ کچھ کر کے دکھاؤ۔ دین کے اوپر آؤ گے تو عقیدے اچھے ہوں گے۔ اور یہ جو جھوٹے خیالات ہیں، فرمایا لقد تقطع بینکم، تمہارے آپس کے جتنے تعلقات ہیں دنیا میں، جو تم نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں نہ دین کی، نہ دعوت کی، نہ جہاد کی، نہ نمازیں پڑھنے کی، نہ روزے رکھنے کی، ہم نے اس پیر کو پکڑا ہوا ہے، یہ ہمیں بچا لے گا۔ اللہ کہتا ہے لقد تقطع بینکم، تمہارے آپس کے تعلقات سب ٹوٹ کے رہ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم نے جعلی جھوٹے عقیدے بنائے ہوئے تھے وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے، اور جن کے بارے میں تم نے عقیدے رکھے تھے یہ ہمیں بچائیں گے، قیامت والے دن کوئی نظر بھی نہیں آئے گا۔ جب بندہ اس شرک سے نکلتا ہے نا پھر وہ دین کی طرف آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع نقصان کی امید اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رکھنا، اس کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ اس شرک سے نکلیں، یہ خوش فہمیاں، یہ گمان کہ فلاں ہمیں بچا لیں گے، فلاں ہمیں پاس کروا دیں گے، ان سب چیزوں سے نکل آئیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ اصل اللہ کا تعارف آپ کو ملے گا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، مدبر الامور ہے، مسبب الاسباب ہے، نظام چلانے والا، روزی دینے والا، روٹی دینے والا، کوٹھی دینے والا، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ جب ہم اس اللہ کے بارے میں تعارف حاصل کریں گے عقیدے پھر پکے ہو جائیں گے، اور جب عقیدے پکے ہو جائیں گے تو عقیدوں کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے۔ پھر بخشش ہی بخشش ہے عزیز بھائیو۔ تو ہم نے دنیا کے اندر یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم نے خوش فہمیوں میں نہیں رہنا، عمل کر کے دکھانا ہے اللہ کو۔ اور جو بندہ عمل کرنے والا ہوتی وہ ہے جس کا ایمان اچھا ہوتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس عمل نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کریں عزیز بھائیو۔ جب اس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہوں گے نا پھر بندہ دنیا سے اکیلا بھی جائے اللہ کے پاس۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور صالح عمل لے کے آئیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، کسی قسم کی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ معاملات سخت ان کے لیے ہیں جن کے عقیدے برے ہیں، اور اچھائیاں ہی اچھائیاں، رحمتیں ہی رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے عقیدے سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق صحیح معنوں کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔